موضوع ہے وہ ایکچولی آئی تھنک لوگوں کو بالکل پسند نہیں آتا. کئی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں ان لوگوں پہ بات کر رہی ہیں. بٹ ریئلی آئی تھنک کہ ایکچولی جو پاکستانی ادب کا اب حال ہے ان کی اگر ہم نہ بات کریں تو ایک we're leaving something very important out. تو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ بائی ریڈنگ آؤٹ عمیرہ احمد کے ایک پیش لفظ میں انہوں نے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے ادب کے بارے میں. اور عمیرہ احمد آبویسلی سب اس کمرے میں جانتے بھی ہوں گے کہ وہ کون ہے, یا ان کے ڈرامے دیکھے ہوں گے, یا ان کی ناولس پڑھی ہوں گی, یا کہیں نہ کہیں یا ان کو اور کہیں کی اخبار میں انٹرویو دیکھ لیا ہوگا. تو یہ ان کی شارٹ سٹوریز کی کلیکشن ہے جہاں انہوں نے ایک بڑا ایک ایجنڈا, ایک مینیفیسٹو ہم کہہ سکتے ہیں پیش کیا ہے, جہاں وہ کہتی ہیں کہ ادب اور اس کے متعلقہ لوگوں نے ہمیں, اور جب وہ ہمیں بات کر رہی ہیں وہ پاپولر رائٹرز کے لحاظ سے بات کر رہی ہیں, ہمیں اپنی صفوں سے نکال کر ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیں. اس نے ہمیں عام لوگوں کے قریب کر دیا. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ عام آدمی آج مجھے اور میرے جیسے رائٹرز کی تحریروں کو پڑھنا اور انہی کے کرداروں کے ساتھ کو خود ریلیٹ کرتا ہے, پڑھتا ہے اور انہی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. وہ ہماری تحریروں سے سیکھتا ہے, وہ ہماری تحریروں سے بدلتا ہے. اس کے ہونٹوں پر نمودار ہونے والی مسکراہٹ پاپولر فکشن لکھنے والوں کی مرہون منت ہوتی ہے, اور اس کی آنکھوں سے چھلکنے والی نمی کا باعث بھی یہی تحریریں ہوئی ہیں. تو وہ ایسے شروع کرتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ قوموں کی تاریخ کے نازک اور مشکل مراحل میں اگر ادبی تخلیقات مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں تو 21ویں صدی کے پاکستان میں یہ کردار پاپولر فکشن لکھنے والوں کی تحریروں اور تحریریں ادا کریں گی, ادیبوں کی تخلیقات نہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک اچھا, ایک بہت ہی ضروری انہوں نے بات کی, اور بالکل پاکستانی ادب ایک سوال تاریخ اور مباحث کو بالکل انہوں نے جواب ان سم سینس دیا ہوا ہے. اوبویسلی ان کا رسپانس ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ یہ ایکچولی کسی سے بات کر تو نہیں ہے. تو جو میں آج آپ سے یہ شیئر کروں گی, اٹس اے ویری اسمال پارٹ آف لانگ بک چیپٹر جس میں نے عمیرہ احمد, فرحت اشتیاق, ہاشم ندیم تو نہیں مگر نمرہ احمد اور بشریٰ رحمان کو بہت کلوزلی پڑھا ہے. اور ان کی ریلی ایک ٹیلیالوجی, ان کو I have traced them really as part of a longer tradition of جو ہم کہہ سکتے ہیں اردو کی انوینشن آنورڈ, جو فورٹ ولیم میں اردو کے ساتھ ہوتا ہے, اس مومنٹ آنورڈ سے یہ ایلیمنٹس اردو میں پریزنٹ ہیں. یہ جو ایک مسلمانیت جو اردو میں پریزنٹ ہے وہ آج میری کلاس نے ایکچولی یہی کام باب و بہار کے ساتھ کیا ہے. مگر یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو ریفارم 1857 میں بھی تھوڑا سا اس میں ایک اور آلٹریشن, ایک اور موو آتا ہے. پھر آبویسلی اس کے بعد نسیم حجازی وغیرہ جو پارٹیشن سے پہلے ذرا جو کنٹینیویشن ہے ریفارمسٹ مومنٹ کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہاں آتا ہے. اور یہ ریلی اپنی ایک کہہ سکتے ہیں اپنی بلوم میں یا اپنی اس کی ریکوائرز heightened nature with Umaira Ahmad in the 21st century. تو یہ actually the point that I want to make today is really کہ یہ کوئی ahistorical نہیں ہے. Umaira Ahmad اور نمرہ احمد اور بشریٰ رحمان, یہ actually they are part of a much longer process and a long history of Urdu literature actually. اور یہ پاکستان میں obviously پاکستان میں معاملہ کچھ بگڑ گیا ہے. مگر ابھی میں I'll try کہ بعد میں ہم کتابوں کو ذرا کلوزلی کریں. مگر میں ایک تھوڑا سا میں اس کا فریم ورک اگر لے آؤٹ کر دوں and really to think about this question of adab as well very closely. So basically I'll just read a little bit in English. Though not considered literature by those in teaching and writing what is considered Urdu literature in Pakistan, yeah, artists and scholars both, the best-selling and most influential novels written in the past 2 decades or so, and actually I've said that post 9/11 decades hain, can be attributed to popular writers such as Umaira Ahmad, Farhat Ishtiaq, Bushra Rahman, Hashim Nadeem and Nimra Ahmad.
In the face of the cultural capital commanded by these popular novelists, the Adibs, characterized as the elite guardians of high literary culture, appear irrelevant to Umaira Ahmad, جو انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ ادیب کیا ہے. Little more than a footnote in the history of the present, the writers of high literature or adab seem to exist at the margins of society for Umaira Ahmad. It is the novels of popular writers that now command the national character, she argues. A revolutionary writer, and that's how she sees herself. وہ literally اپنے آپ کو ایک hero دیکھ رہی ہیں. Anointed by the average Pakistani reader, Umaira Ahmad recognizes her detractors' attempts to exclude her from the domain of literature or adab. Her novels and afsanas, however, challenge the accepted norms of literariness in Urdu, and despite the odds have carved for themselves an essential place in the longer history of the beleaguered nation state that is Pakistan. اور یہ بات میں بعد میں بھی تھوڑی سی کہوں گی, مگر it's no irony کہ Umaira Ahmad's moment is the same moment as the Tehreek-e-Labbaik moment, as the rise of the Khatm-e-Nabuwat moment. یہ کوئی irony نہیں ہے, یہ ایک historical continuity ہے, اور یہ fictions جو ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, they're really not out of place in the moment that we live in. So the remarkable and unprecedented success that Ahmad and writers of her ilk enjoy in present-day Pakistan, the same success that allows her to dismiss critics and artists associated with the category of adab or high literature, marks the coming of age of a literary populism in Urdu. And when I use the word populism, I really use it as a really negative political moment as well, جو around the world ہمیں انڈیا میں بھی یہ مودی کے ساتھ نظر آ رہی ہے, پاکستان میں of course entire ہماری again the مکہ کی ریاست جو ہم مدینہ ریاست بنا رہے ہیں آج کل, these are all part of a similar kind of a historical downgrading of democracy really. In a moment whose origins lie in the Orientalist endeavors and institutions of 18th century England. In other words, Urdu novel writing in 21st century Pakistan is distinguished and dominated not by the experimental philosophical novels of Mirza Athar Beg, the deeply unsettling stories of rural Punjab by the internationally acclaimed Ali Akbar Natiq, the ironies of Niloufar Iqbal's short stories, or for that matter even by magisterial authors of the 20th century including Intizar Hussain or Fahmida Riaz, but by a set of writers whose concerns are unabashedly populist. جو یہ گروپ ہے, this populist group which includes Umaira Ahmad, Farhat Ishtiyaq etc., we can really describe them if we think about them. وہ اپنے آپ کو anti-elite describe کرتے ہیں, وہ they describe themselves as part of really against the elite perhaps, and this is a classic element of populism as well obviously, right? Then the elite, what they see as the elite is a corrupt westernized establishment. یہ ان کے دشمن یا whoever they're against ہیں. They are exclusionary with regards to their views on minorities and non-Sunni sects of Islam in Pakistan, and most importantly their moral claim to authority is always premised on the existence of a pure Islam, which in practice takes on an increasingly Salafi bent and is both superior to the modern institution of the state. تو یہ جو سلفی ایک اسلام یہاں سے ایمرج کرتا ہے, یہ ایکچولی پاکستان سے بھی بڑا ہے اور بڑھ کر ہے. دیٹس the new significance. اور اگر ہم ان کو تھوڑا سا کمپیئر کریں, to go back a little bit, اگر ہم ان کو نسیم حجازی یا رضیہ بٹ سے ہم ان کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں, تو ادھر یہ نظر آئے گا کہ ان کے لیے اسٹیٹ بہت ضروری تھا, ان کے لیے پاکستان کی حفاظت, پاکستان کو بنانا بہت ضروری تھا. بٹ ان لوگوں کے لیے پاکستان چھوٹی چیز ہے, اور اسلام جو ہے, اور اسلام ایک کائنڈ آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نظر مکہ کی طرف ہوتی ہے ہمیشہ. ان کے لیے پاکستان ایک بہت چھوٹی چیز ہے, انفیکٹ ایک کرپٹ چیز ہے جو ریلی ڈزنٹ کاؤنٹ فار ویری مچ ایکچولی.